بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ میں محمد عاصم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک وہی جو سلسلہ ہمارا جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تشریح کلام اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ میرے جو چینل پر جو ہے وہ جتنے بھی کلپس ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں تشریح کلام اعلیٰ حضرت کی، تو وہ ایپیسوڈ کے جو ہے نا ایپیسوڈ وائز جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ایپیسوڈ 1 سے لے کر جو ہے وہ الحمدللہ 8 تک جو ہے وہ ہم کرنے میں جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ آج کا جو ہے وہ 9واں ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ تمام احباب جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بغور دیکھ لیا کریں، کیونکہ میں نے اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جب ہمارا جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور آپ کو یہ چیز معلوم ہوتی رہے گی کہ یہ کون سا ایپیسوڈ ہے، اور مطلب کون سے کس حوالے سے، یعنی کتنے ایپیسوڈ پیچھے گزر چکے ہیں، اور اب یہ جو ہے یہ کون سا والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملتا رہے، کیونکہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں یا جب بھی ہم آپ کو جو ہے وہ آپ تک کوئی بھی چیز پہنچاتے ہیں تو وہ ایک نالج والی چیز ہوتی ہے، ایک علم والی چیز ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ تک وہ چیز پہنچے، اور ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ کیسے مطلب کیسا عشق رسول جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ تو میں سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ انہی کو کلام، انہی کے جو نعت، انہی کی جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں ان کی جو ہے وہ ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کلام انہی کا لکھا ہوا جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بلا تمہید ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور ذرا امیجن کر کے اگر آپ دیکھیں گے نا، یقین کریں بڑا لطف ہوگا۔ جب میں تیاری کر رہا تھا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا اس کلام کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے تو ایک سکتہ سا طاری ہوا کہ یار ایسا مطلب ایسا عشق رسول، اور ایسا مطلب ہے کہ بس الفاظ نہیں ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ ان کے اندر لگن کہ بس کیا کہا جائے۔ کہ جی فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہمارے جو جسم و جان ہے وہ ہمیں اس کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں رہی ہے، ہمیں اس کی جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ ہمیں نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ جو یاد ہے، وہ جو محبت ہے، وہ دل میں جو ہے وہ ایسی بس چکی ہے کہ پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہی التجا ہے کہ ہمیں وہ دہا والا چہرہ، وہ مہر فروزاں کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج، یعنی چمکتا ہوا سورج۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ چمکتا ہوا جو سورج کی طرح جو آپ کا چہرہ ہے، جو نورانیت والا آپ کا چہرہ ہے، وہ رخ جو ہے یا رسول اللہ ہمیں آپ جو ہے وہ دکھا دیجئے، کیونکہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ اس نعمت سے مشرف فرمایا ہے، یہ نعمت جو ہے وہ عطا ہوئی ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ کہوں گا کہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو عطا ہوئی ہے، کہ جس طرح امام جلال الدین سیوطی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ کو جو ہے وہ کئی اولیاء کرام کو جو ہے وہ حالت بیداری میں جو ہے وہ حضور کا دیدار ہوتا رہا، تو اسی طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی جو ہے وہ حضور کا دیدار جو ہے وہ کئی بار نصیب ہوا۔ ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ غالباً کسی محفل میں تھے تو آپ نے اچانک جو ہے وہ کھڑے ہو کر درود السلام پڑھنا شروع کیا، تو باقی بعد میں علماء کرام نے پوچھا تو کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر درود السلام پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ جس تبسم نے، اب یہ اس شعر پہ آپ غور کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو۔ فرماتے ہیں
کہ آپ جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا دیوانہ و مستانہ بنا کر جو ہے آپ یعنی روح پوش، یا وہ کہتے ہیں نا کہ جی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، تو یہ چیز جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے وہ دل میں اپنی یاد کو بسا کر ہمیں جو ہے وہ اپنا دیوانہ و مستانہ بنا کر ہم آپ سے جو ہے وہ یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ادائیں، وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو پھول کی طرح آپ کا مسکراتا چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، چمکتا دھمکتا مہکتا جو چہرہ ہے، وہ یا رسول اللہ ہمیں جو ہے وہ آپ دوبارہ دکھا دیجئے۔ کبھی تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے جو آپ کو دیدار نصیب ہوا، اس دیدار کی جو ہے وہ کئی جھلکیاں آپ نے اپنے کلاموں کے اندر پیش فرمائی ہیں، یعنی جو دیدار آپ کو جو ہے وہ نصیب ہوا ہے، کئی جگہ پہ آپ نے فرمایا اس دیدار کو تعبیر کیا وسوء لال ازار پھرتے ہیں، کسی جگہ جو ہے وہ آپ اسی شعر کو جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ لکھ کے جو ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں، اشارتاً بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے کہ پھر دکھا دے، پھر دکھا دے۔ پھر کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر میرے پاس ہے تو وہ چیز اگر دوبارہ میرے پاس آتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ چیز پھر میرے پاس آئی، یعنی یہاں پر جو لفظ پھر کا استعمال کیا انہوں نے، فرمایا کہ پھر دکھا دے وہ رخ ماہ فروزہ ہم کو، یعنی حضور کی زیارت پہلے اعلیٰ حضرت کو ہو چکی تھی، تو یہ تمنا تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حضور کی زیارت کریں۔ اب آگے اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، آئے ہائے، فرماتے ہیں گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم کو۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شفیع ہیں، آپ تو شفاعت فرمائیں گے، یہ تو ہمیں یقین ہے، اور لیکن علم الیقین ہے نا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں شفاعت ہمیں فرمائیں گے، یہ تو ہمیں یقین ہے، لیکن علم الیقین ہے یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ جو ہے وہ ہمیں دیدار نصیب فرمائیں، اور پھر وہاں خواب میں ہی صحیح، لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہاں پہ فرما رہے ہیں ایک دفعہ جو ہے وہ مجھے دیدار نصیب فرمائیں اور خواب میں ہی صحیح، اور اتنا آ کر کہہ دیں کہ احمد رضا میں تیری بھی جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ کروں گا، تو یا رسول اللہ پھر مجھے عین الیقین ہو جائے گا، اور عین الیقین پھر تو جو ہے وہ حق ہے۔ تو یہ جملہ اگر میں یہاں اپنے لیے استعمال کروں، آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہماری تمنا بھی یہی، جس طرح اعلیٰ حضرت نے رکھی اس طرح ہماری تمنا بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں خواب میں دیدار نصیب فرما دیں، ہمیں خواب میں دیدار نصیب فرما کے، اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب فرما دیں اور فرما کر کہیں کہ عاصم جاؤ میں تمہاری بھی حفظ جو ہے وہ شفاعت فرماؤں گا، میں تمہاری بھی جو ہے وہ شفاعت کروں گا، تو وارے نیارے یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے اسلوب ہی حضرت ربیہ والا جو ہے وہ اپنایا ہے کہ جس طرح حضرت ربیہ سے حضور نے پوچھا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا، خوش ہو کر جو ہے وہ دریا رحمت جوش میں فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیہ نے ایک سوال ایک جواب کے اندر ایک چیز کے اندر دو چیزیں مانگی، فرمایا رسول اللہ جنت میں آپ کا جو ہے وہ پڑوس مانگتا ہوں، یعنی اس چیز کے اندر حضرت ربیہ نے جنت بھی مانگ لی اور جنت میں حضور کا پڑوس بھی مانگ لیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت یہی اسلوب جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے تو پھر یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم کو، یا رسول اللہ اگر خواب میں آپ تشریف لائیں اور ہمیں یہ خوشخبری دے دیں کہ جاؤ میں تمہاری بھی شفاعت کروں گا، تو پھر جو گناہوں کا جوش ہے وہ ہمیں بے چین نہیں رکھے گا۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ یہ ایک چیز کے اندر دو چیزیں مانگ رہے ہیں، یعنی شفاعت کی خوشخبری بھی سنا دی جائے گی اور دیدار بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ آخری شعر فرماتے ہیں اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، آئے ہائے، فرماتے ہیں رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خاں ہم کو۔ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کی نعت کہتا ہوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، اور مجھے تو جو باغ کی جو بلبل ہے وہ بھی محبتوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتی ہے، جو مجھے تو بلبلیں بھی جو ہے وہ محبت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اور پھر میں یہ نام جو ہے وہ میرے لیے کیا کم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا یہ میرے لیے نام جو ہے وہ کم ہے کہ میری نعتیں جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، میری نعتیں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور مجھے جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت اپنی جو آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو درباری سرخان ہیں آپ کے، ان کی پارٹی میں جو ہے وہ مجھے شامل کر لیا ہے، اور ہمارے لیڈر کا تو جو ہے یعنی حضرت حسان بن ثابت کا تو نظریہ یہ ہے، عربی کا شعر ہے اور آپ اس کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کہ یار میں جو حضور کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی جو ہے وہ تعریف زیادہ ہو جائے گی، ہاں میں حضور کی تعریف بیان کر کے جو ہے وہ اپنے الفاظ کی شان و شوکت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہوں، تو یہ میرے
میرے امام کا نظریہ رہا ہے، یہ میرے امام کی سوچ رہی ہے، یہ ان کی محبت اور یہ ان کی لگن جو ہے وہ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ حضور سے اسی طرح کی سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کی قلت کی باوجود وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو 2-3 اشعار جو ہے وہ ہم اس کو ہم جو ہے وہ اپنی طرز میں پڑھیں گے۔ تو ہم پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں، پہلے سب سے پہلے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، یقین مانیں کہ دل کے اندر کیا کیا الفاظ آ رہے ہیں اور کیا کیا سوچیں آ رہی ہیں ذہن کے اندر کہ جی بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بس ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، جو عشق و محبت انہیں نصیب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ تو آئیے طرز کے ساتھ کلام کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا لطف جو ہے وہ آپ کو میسر آئے گا۔ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ روح مہر فروزہ ہم کو، اور جس طرح سننے گلیستان پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گلے خندہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ ادائے گلے خندہ ہم کو، گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش سیاہ ہم کو، رے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، نظر دے چمن مرغ غزل خواہ کو، یاد بے جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے سچی پکی والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہے وہ یہی آپ سے پیغام ہے اور یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جی آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے آپ جو سبسکرائب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام کی دعا ہے، لیکن جو سبسکرائب کریں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو والدین مرشد کے ساتھ جو ہے وہ حج عمرہ کی رسالت نصیب فرمائے اور تمام کو جو ہے وہ خوش و خرم رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کلام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔